اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں ظہور امام مہدی موعود کا ذکر ہے؟ واضح ہو کہ قرآن مجید میں اس مضمون کو بالوضاحت بیان فرمایا گیا ہے۔ ظہور امام مہدی موعود پر قرآن مجید میں ایک بنیادی اور محکم مضمون بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں نہ صرف ظہور امام مہدی موعود کا ذکر موجود ہے، بلکہ حضرت امام مہدی موعود کا زمانہ اور کام بھی بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں حضرت امام مہدی موعود کی جماعت کا مقام عالی شان بھی بیان ہوا ہے، اور حدیث میں اس مضمون کی مزید وضاحت موجود ہے۔ نیز یہ کہ حدیث میں امام مہدی موعود کا اصل وطن اور خاندان بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے علم کلام میں یہ مضمون بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ آج کے پروگرام میں خاکسار قرآن مجید کی آیات اور حدیث سے جو مضمون بیان کرنے جا رہا ہے، وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے انتہائی بنیادی امور پر مشتمل ہے۔ اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو صداقت احمدیت کو بآسانی بخوبی جانا جا سکتا ہے۔ وہ احمدی احباب جو دعوت اللہ کے میدان میں سرگرم عمل رہتے ہیں، ان کو اس مضمون کو بطور خاص ایک کامیاب اور کارگر ہتھیار کے اپنے دلائل میں شامل رکھنا چاہیے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت الجمعہ کی آیات 3 اور 4 میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت امیین میں اور دوسری آخرین میں ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان آیات کا بامحاورہ اردو ترجمہ یہ ہے: اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں یعنی ان پڑھ قوم میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ایسا ہی وہ رسول آخرین یعنی ایک دوسرے گروہ میں بھی یہ سارے کام کرے گا۔ پھر وہ آخرین یعنی دوسرا گروہ ان میں سے یعنی صحابہ رسول میں سے ہو جائے گا، مگر ابھی وہ ان سے ملے نہیں ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی سورت الجمعہ کی مذکورہ آیات میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت امیین میں اور دوسری آخرین میں ہونے کا ذکر ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت امیین میں ہوئی، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری بعثت سے کیا مراد ہے؟ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ان آیات کی تشریح کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث میں محفوظ کروا دیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورۃ الجمعہ کی تفسیر میں ایک حدیث اس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، جس میں یہ آیت بھی تھی: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے؟ یعنی آخرین منہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ پوچھا گیا۔ اسی مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوگا تو ان فارس قوم میں سے
ایک شخص یا ایک سے زائد اشخاص اس کو پالیں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حدیث مذکورہ کے مضمون کو ذہن میں یاد رکھتے ہوئے غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ پوچھا گیا کہ آخرین سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 دفعہ پوچھنے پر اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے منتظر تھے، اور حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے یہ جواب دے ہی نہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرین منہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کے جواب میں امت محمدیہ میں اپنی بعثت ثانیہ کے مصداق ایک موعود مسلح ربانی کی بعثت کا ذکر فرما رہے ہیں، جو ایمان کو ثریہ سے واپس لائے گا، اور پھر اس کی بیعت سے، اس کی صحبت سے، اس کی تعلیم و تربیت سے ایک خاص جماعت تیار ہوگی۔ غور کرنے کا مقام ہے، کیسا معجزانہ کلام ہے، کیسا پاک اور مصفہ کلام ہے، انسانی ملاوٹ سے پاک کلام ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑا مضمون بیان کر دیا گیا۔ پوچھا گیا آخرین کی جماعت کے بارے میں کہ وہ کون لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں آخرین کی جماعت کے بنانے والے کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ موعود مسلح ربانی کی بعثت کے بغیر آخری زمانہ میں آخرین کی جماعت، جو اپنے مقام میں، رتبہ میں امیین کی جماعت کی سی ہو، بن ہی نہ سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایمان ثریہ ستارے پر چلا جائے گا تو ایک فارسی و نسل موعود مسلح ربانی اس ایمان کو دوبارہ واپس لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اپنی بعثت ثانیہ کے مصداق کی اور اس کی جماعت کے بارے میں خبر دے دی، یہ کہ وہ موعود مسلح ربانی آخرین کی جماعت کے لیے تلاوت آیات کرے گا، ان کا تزکیہ نفس کرے گا، ان کو کتاب کا علم دے گا اور حکمت سکھائے گا، اور پھر وہ اس طرح ایمان کو ثریہ ستارے سے واپس زمین پر لے آئے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کی ان آیات کے نزول کے بعد اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کے بارے میں بیان فرمودہ تشریح کے بعد سے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بعثت بطور امام مہدی و مسیح موعود ہونے تک امت محمدیہ کے کسی اور شخص کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی اس تشریح کے مطابق امت محمدیہ کا موعود مسلح ربانی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلح آیا ہو، اپنا کام کیا ہو اور خاموشی سے گزر گیا ہو۔ ان آیات اور حدیث کا مضمون بتا رہا ہے کہ وہ موعود مسلح ربانی آخری زمانہ میں مبعوث کیا جائے گا، جبکہ مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ یہ وہی موعود مسلح ربانی ہیں جن کو اسلام میں امام مہدی موعود اور مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں، خدا کے کلام میں یہ امر قرار یافتہ تھا کہ دوسرا حصہ اس امت کا وہ ہوگا جو مسیح موعود کی جماعت ہوگی۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو دوسروں سے علیحدہ کر کے بیان کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی امت محمدیہ میں سے ایک اور فرقہ بھی ہے جو بعد میں آخری زمانہ میں آنے والے ہیں۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ اس آیت کے وقت
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر مارا اور فرمایا لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل من فارس، اور یہ میری نسبت پیش گوئی تھی، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس پیش گوئی کی تصدیق کے لیے وہی حدیث بطور وحی میرے پر نازل کی، اور وحی کی روح سے مجھ سے پہلے اس کا کوئی مصداق معین نہ تھا، اور خدا کی وحی نے مجھے معین کر دیا، الحمدللہ۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں ان آیات کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، وہ رحیم خدا وہ خدا ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے اس سے سری گمراہ تھے، اور ایسا ہی وہ رسول جو ان کی تربیت کر رہا ہے ایک دوسرے گروہ کی بھی تربیت کرے گا جو انہی میں سے ہو جائیں گے اور انہی کے کمالات پیدا کر لیں گے، مگر ابھی وہ ان سے ملے نہیں، اور خدا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ آپ علیہ السلام ان آیات کی تشریح میں مزید بیان فرماتے ہیں یہ کہ مذہب اسلام بہت سی غلطیوں اور بدعتوں سے پر ہو جائے گا، اور فقراء کے دلوں سے بھی باطنی روشنی جاتی رہے گی، تب خدا تعالیٰ کسی نفس سعید کو بغیر وسیلہ ظاہری سلسلوں اور طریقوں کے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کی تربیت سے کمال روحانی تک پہنچا دے گا، اور اس کو ایک گروہ کثیر بنائے گا، اور وہ گروہ صحابہ کے گروہ سے نہایت شدید مشابہت پیدا کرے گا، کیونکہ وہ تمام و کمال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زراعت ہوگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ان میں جاری و ساری ہوگا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وہ ملیں گے، یعنی اپنے کمالات کے روح سے ان کے مشابہ ہو جائیں گے، اور ان کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی موقع ثواب حاصل کرنے کے حاصل ہو جائیں گے جو صحابہ کو حاصل ہوئے تھے، اور بباعث تنہائی اور بے کسی اور پھر ثابت قدمی کے اسی طرح خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق سمجھے جائیں گے کہ جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھے گئے تھے، کیونکہ یہ زمانہ بہت سی آفتوں اور فتنوں اور بے ایمانی کے پھیلنے کا زمانہ ہوگا، اور راست بازوں کو وہی مشکلات پیش آ جائیں گی جو صحابہ کو پیش آئی تھیں، اس لیے وہ ثابت قدمی دکھلانے کے بعد صحابہ کے مرتبہ پر شمار ہوں گے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں، مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے احد کا دن ہے دکھایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کی مذکورہ آیات میں کیسا عظیم الشان معجزانہ کلام بیان ہوا ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عظیم پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ بلا شک و شبہ اس پیشگوئی کا ایسے روشن رنگ میں پورا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ یہ ثبوت ہے قرآن مجید کی حقانیت کا، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی صداقت کا، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعوی امام مہدی و مسیح موعود میں قطعی اور یقینی طور پر سچے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ احمدیت مخالف و معاند علماء قرآن مجید میں بیان فرمودہ اس عظیم صداقت سے روگردانی کر رہے ہیں، اور وہ کبھی ان مذکورہ آیات پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.